جو اکنامک کرائسس ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم اپنی سیلری دینے سے قاصر ہیں۔ سندھ حکومت کو ہم نے لکھا، ہم نے سیکرٹری بلدیات سے بھی ملاقات کی، ہم نے کئی بار وزیر بلدیات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ترجیحات میں تو یہ ہے کہ پہلے امپلائیز کی سیلریز تو ہوں، اس کے بعد وہ سیلریز کیسے ہوں گی؟ یا تو آپ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کر لیں، یا آپ ہمارے تمام امپلائیز کی سیلری اے جی سندھ کے ذریعے کروا دیں، تاکہ وہ بوجھ جو ملازمین مصیبت کو سہ رہے ہیں، وہ ملازمین کیونکہ ان کو انکریمنٹ بھی نہیں ملا، 15% انکریز نہیں ہوا، تو وہ مسائل تو سہ رہے ہیں لوگ۔ اس کے بعد آج تک ڈیولپمنٹ کا پیسہ آپ نے نہیں دیا ضلع بستی کو، باقی اضلاع کو آپ نے گرانٹ بھی دی ہے، اسپیشل گرانٹ دی ہے، لیکن ضلع بستی کو آج تک گرانٹ نہیں دی گئی۔ ایک بار نالا صفائی کے مد میں واٹر کمیشن کے ہدایت کے مطابق 10 ملین دیے گئے، اس کے علاوہ نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے لیٹر تو موو کیا ہے، لیکن لیٹر تو درجنوں لکھے ہیں، کیا ان لیٹرز کی بنیاد پر سندھ گورنمنٹ کراچی کے لوگوں پر رحم کرے گی، یا لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا، یا ملازمین سڑکوں پر آئیں؟ لوگ کہاں جائیں؟ جبکہ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ سندھ حکومت ہمیں فوری طور پر گرانٹ جاری کرے تاکہ ہمارے ملازمین جو انتھک محنت کر رہے ہیں اور کورونا میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باوجود بھی وہ علل صبح موجود ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سنیے انہی کی زبانی۔ دیکھیں، ہمارا عملہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باوجود بھی، باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس سیفٹی کٹ موجود نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ ان کو بھی کرونا کا خطرہ ہے، باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے اینول انکریز اماؤنٹ سے محروم ہے، باوجود اس بات کے کہ ان کو وہ فیسلٹیز جو کہ دیگر اداروں کو ملتا ہے سندھ گورنمنٹ کے نہیں مل رہا، ہمارے عملے نے بھرپور طریقے سے کوشش کی، افسران نے کوشش کی کہ لوگوں کو بلدیاتی سہولت پہنچائیں، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مگر جہاں پر سندھ حکومت کا تعلق ہے، جس طرح سندھ حکومت ایک نوٹیفیکیشن نکال کر انکریمنٹ کا اور چپ سادھ لیتی ہے، اور اس کے بعد پلٹ کر نہیں پوچھتی کہ آپ انکریمنٹ کدھر سے کریں گے، یا ہم نے انکریمنٹ کا اگر سندھ گورنمنٹ نے آرڈر دیا تو کیا اس کے ساتھ فنڈ ایلوکیٹ کریں گے؟ جس طرح روایت ہے سندھ حکومت کی، ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی، کہ جمہور کی بات تو کرتے ہیں لیکن جمہور کے بنیادی حقوق کو پامال در پامال کر رہے ہیں۔ نہیں دیا گیا، اسپرے ہم نے خود کیا، فیومیگیشن ہم نے خود کی، اگر 10% انکریز کیا وہ ہم نے خود کیا، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ہم خود کر رہے ہیں، بلدیہ ضلع بستی اپنے اون ریسورسز کے ذریعے کر رہا ہے، اور ہمیں اسپیشل گرانٹ تحال نہیں دی۔ اور میں آپ کے توسط سے مطالبہ بھی کروں گا، گزارش کروں گا وزیر بلدیات سے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کے الیکٹرک ماہانہ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے آپ کی ایما پر ہمارے اکاؤنٹ سے کاٹتا ہے، ہمارے ہیڈ سے کاٹتا ہے۔ جس طرح کے الیکٹرک ایک پروفٹ اورینٹڈ ادارہ ہے جو ماضی کے پیسوں کی کیلکولیشن کی بنیاد پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مہینے کے کاٹ رہا ہے، کم از کم کروائے، جس پہ کئی بار ہم نے مطالبہ کیا۔ ہمارا تو خرچہ ہم نے تو کم کر دیا، ہمارا 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے بجلی کا، تو 3 کروڑ 20 لاکھ روپے ماضی کے گناہوں کی سزا ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ ابھی ریلیف کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت اور جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ کے الیکٹرک کو پابند کرے کہ کم از کم جو پیسے کاٹے جا رہے ہیں ہمارے، اس طرح نہیں کاٹے جائیں۔ یقیناً بلدیہ وسطی مالی بحران کا شکار ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں سندھ حکومت نے گرانٹ جاری نہیں کی اور 3 مہینے کی ریکوری حاصل نہ ہونے پر بلدیہ وسطیہ شدید مالی بحران کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔